جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، مسلمانوں کی آپس میں ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس سے پہلی بار پوری مسلمان امت کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ بحث کسی اور بات پر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پر تھی، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان قرآن کو عربی کے 7 بڑے ڈائلیکٹس، 7 بڑے لہجوں میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی خلافت پھیلتی گئی، پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور پہلی بار صحابہ سے قرآن سیکھنے لگے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، یہ نئے مسلمان صحابہ سے الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھتے تھے، جو پہلے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نئے لوگ اپنے لہجے کو صحیح کہنے لگے اور دوسروں کے لہجوں کو غلط، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ کچھ مسلمان قرآن کے ان لہجوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحثیں بڑھتی گئی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں اپنی پیک پر پہنچے۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا اور اب مسلمانوں کی فوج تیزی سے آذربائیجان کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہی آذربائیجان میں جب ایک دن مسلمانوں کی فوج نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج کی آپس میں ایک بہت ہی خطرناک بحث شروع ہوئی، جس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط کہنے لگے اور صرف اپنے لہجے کو اصل قرآن کہنے لگے۔ آخر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ اب مسلمان پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف ہی تلواریں نکالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں آگے جا کر مسلمان فرقوں میں نہ بٹ جائیں، تو وہ اس جنگ کو چھوڑ کر تیزی سے واپس مدینہ میں خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچتے ہی اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی یہودیوں اور کرسچنز کی طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں، آپ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں پر بحث ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پہلی کتاب تورات ایک بہت بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر میں تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر ڈیزرٹ میں پھر رہے تھے۔